علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، اللہ تعالی ہم سب کا خالق ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے، نہ صرف ہمیں بلکہ پوری کائنات کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے، بغیر کسی کی مدد لیے اور بغیر کسی کے مشورہ، صرف اپنے ارادے سے اور اپنے فضل سے بنا پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ پوری کائنات، اس میں جتنی بھی چیزیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، انسان اس کو استعمال کرے اور اس سے منافع حاصل، اور انسان کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو عبادت کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، تو اس کو سمجھانے کے لیے پھر وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا کتابیں مبعوث فرمائے۔ آخری زمانے میں یعنی جو قیامت تک آنے والے دن، قیامت تک آنے والے کے لیے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور اس کی جو ہے نا کتاب قرآن کریم۔ اب یہ قرآن جو ہے نا، یہ قیامت تک کے لوگ جتنے بھی قیامت تک آئیں گے ان سب کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ ان کے بعد جو ہے نا کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے اللہ تعالیٰ کا، قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ امت جو ہے نا یہ آخری امت ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے یہ قرآن کریم جو ہے نا ایک کتاب ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا عمل کرنا جو ہے نا ہم سب پہ لازم ہے۔ عمل کرنے کے لیے سب سے ظاہر ہے ہمیں سیکھنا جو ہے نا اس کو لازمی ہے۔ تو اس کو جو سیکھنا یہ جو ہے ثواب کا کام بھی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قرآن کریم کا ایک آیت جو ہے نا سیکھنا یہ 100 رکعت نفلی نماز سے بہتر ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا اس کام میں لگا دیا، تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور اپنے مسلمان ہونے پہ سب سے زیادہ اپنے مسلمان ہونے پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ دین کی سوچ جو ہے نا یہ ہمیں نصیب فرمائی۔ قرآن کریم کی سیکھنے کے لیے جو ہے نا ہمیں اس کام میں لگا دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کریں۔ تو جتنا ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مزید توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر آپ شکر کرو گے تو میں آپ کے لیے اور زیادہ کر دوں گا۔ جس نعمت پہ انسان شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت بڑھا دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو ہے نا سورہ بقرہ کی آخری رکوع اس کی جو ہے وہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی زمین میں اور آسمان میں جتنی چیزیں بھی ہے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، زمین اور آسمانوں سمیت۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ،
جو تمہارے دلوں میں ہے اگر آپ اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ حساب کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اس پہ حساب کرے گا۔ فیغفر لمن یشاء، اللہ کی مرضی ہے پھر جس کو چاہے بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے گا تو عذاب دے دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلی آیت میں جو ہے نا گواہی کے بارے میں آیا تھا کہ گواہی کو مت چھپاؤ، ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے۔ تو اس میں بھی آگے جو ہے نا یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو چھپاؤ یا ظاہر کرو تو اللہ تعالیٰ کا تو اس کو سب کا علم ہے، دلوں کا بھید جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو آپ کے دلوں میں ہے، آپ بے شک آپ نہیں بتائے کسی کو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی لے گا قیامت کے دن۔ پھر جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا، اور جس کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ یہ سورہ بقرہ جو ہے نا اس میں بہت زیادہ تر احکام جو ہے نازل ہوئے ہیں، دنیا کے یعنی رہن سہن کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، اور حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، ان ساری جو ہے نا عبادات کے بارے میں جو ہے احکام آئے ہیں سورہ بقرہ میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کوئی کام نہ بھی کرو، کسی کو جو ہے نا دھوکہ دے کہ مطلب وہ جھوٹ بولے کہ میں نے مطلب کیا ہے، کام پورا کر لیا، یا کسی سے زبردستی یا دھوکے سے کسی کا حق چھپا مطلب وہ کر لے، یعنی دھوکے سے بھی کام آپ چلا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے نا ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہے، آپ نے جو کام کیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جو نا قیامت کے دن آپ کو دکھا دے گا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو سارے وہ اعمال جو ہے نا وہ دکھا دے گا، ایک ایک عمل جو اس کے دل میں بھی آیا ہے اور کسی کو پتہ نہیں، حتیٰ کہ جو فرشتوں کے جو کرام الکاتبین ہے وہ صرف وہ اعمال لکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں یا ہم زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں، تو جو ہمارے دلوں میں آتا ہے اس کو جو ہے نا ان کرام الکاتبین کو بھی اطلاع نہیں ہوتی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو پتہ ہے کہ یہ عمل آپ نے کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض جو ہے نا اعمال اس طرح ہے کہ اس کا تعلق ہی صرف دل سے ہے، جس طرح شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اگر بندہ اقرار نہ بھی کرے زبان سے، اس کے دل میں جو ہے نا یہ ہے کہ مطلب یہ کہ عبادت کے لائق نعوذ باللہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہے، تو یہ اس کے دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اس کا۔ اسی طرح حسد کرنا، ایک حسد کرنا ہوتا ہے، ایک رشک کرنا ہوتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے بندہ جو ہے نا اس سے یعنی اس سے جلتا، کسی سے جلنا، بندہ کی جو ہے نا یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے، تو اس کو حسد کہتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ اب یہ حالانکہ اس کا اگر اظہار بھی نہ کرے تو یہ دل میں ہے تو اس کا بھی جو ہے نا حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح جو بھی کسی کام کا بندہ پکا ارادہ کرے، اس کا یہ مقصد ہے کہ پکا ارادہ کسی کام، کسی غلط کام کا بندہ کرے اور کسی وجہ سے اس میں کامیاب نہ ہو سکے، تو چونکہ اس نے پکا ارادہ کیا ہے، پلاننگ کی ہے، تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے حساب مانگے گا۔ اور جو ایسے خیالات آتے جس کو وساوس کہتے ہیں، وسوسہ یا خیال غیر ارادی طور پہ آئے، تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف فرما گے، اس کا جو ہے نا پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ ان خیالات کے بارے میں ہے جو ارادتاً جان بوجھ کے بندہ جو ہے نا دل میں قصد کرے کہ میں یہ کام کروں گا، اور وہ پھر کر لے یا نہ کرے تو اس کا جو ہے نا حساب کتاب ہوگا۔ ہاں غیر ارادی طور پہ اگر کوئی خیال آ جائے دل میں، اور یہ انسان کمزور ہے، ہر کسی کے دل میں آتے رہتے ہیں، تو اس کا جو ہے نا یہ اطلاق اس پہ نہیں ہوگا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان رکھتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو اسے نازل ہوئی ہے، یعنی یہ قرآن کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر یہ نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پورا ایمان رکھتا ہے۔ والمؤمنون، اور مومن بھی، مسلمان بھی اس کتاب پہ پورے یقین رکھتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کلن، یہ سارے، آمن باللہ، یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، و ملائکتہ، اور فرشتوں پر، و کتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ، و رسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ اس رسول کو تو مانتے ہیں دوسرے رسول کو نہیں مانتے، بلکہ سارے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ جس طرح یہودی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، تو ایسا نہیں کرتے مسلمان۔ یا عیسائی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو مسلمان جو ہے نا وہ سارے انبیاء کو مانتے ہیں، یعنی یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ رسول سچا ہے اور یہ سچا نہیں ہے، بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان پر ایمان ہے۔ اچھا، یہ آیت نازل ہوئی پہلے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، تو اس کا مقصد تو یہی ہے کہ جو ارادتاً آپ کسی چیز کا مطلب خود ہی ارادہ کر لو اور پھر اس پر عمل ہو یا نہ ہو تو اس کا جو ہے حساب کتاب ہوگا، لیکن الفاظ چونکہ عمومی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فکر ہو گئی اور انہوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایسا جو ہے نا اس طرح تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اب یہ خیالات جو ہے نا یہ تو دل میں آتے رہتے ہیں، اور ہم تو یہ سوچتے تھے کہ جو بندہ اپنے ارادے سے کوئی کام کرے تو صرف اسی کو عذاب ہوگا، تو اب اس کا جو ہے نا یہ ہم کیا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکم نازل ہو جائے تو وہ کہے سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سن لیا اور ہم نے قبول کیا، اور پھر دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، بے شک ہم نے آپ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ تو اسی پر جو ہے نا پھر آگے آیت جو ہے نا یہ آئی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین، تو آگے جو ہے نا اسی پہ ساتھ پھر فرمایا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جو ہے نا وہ بات، وقالو، اور یہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم سنا، واطعنا، اور ہم نے قبول کیا، غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ربنا، ہمارے رب، والیک المصیر، اور تیرے طرف ہی ہم نے لوٹنا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو غیر ارادی طور پہ آپ کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ جو آپ کا پکا ارادہ ہو صرف اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ آگے دو آیتوں میں یہ آیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے برابر، یعنی جو کچھ اس کے اختیار میں ہے اسی پہ وہ جو ہے نا گناہ گار ہوگا، اسی کا وہ ذمہ دار ہے، جو اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کا یہ ذمہ دار نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے برابر، لہا ما کسبت، اس کے لیے ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو یہ کرتا ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر ان گناہوں کا وبال بھی ہے جو یہ کرتا ہے، یعنی ادھر جو یہ نیک عمل کرتا ہے یا بد عمل کرتا ہے تو اس کا سزا اور جزا ملے گا۔ آگے پھر جو ہے نا دعائیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعائیں جو ہے نا پھر مانگا کریں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائے، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح بوجھ آپ نے پہلے قوموں پہ ڈالا تھا، یعنی پچھلی امتوں کے لیے جو ہے نا کچھ مشکل چیزیں یہ تھی کہ اگر ان کے کپڑے ناپاک ہو جائے تو وہ پانی سے صاف نہیں ہوتے، ان کو کاٹنا پڑتا تھا،
اور جس طرح بنی اسرائیل میں تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ شرک کیا تھا، ایک بچڑے کی عبادت کی تھی، تو ان کو جو ہے توبے کا یہ شرط لگایا تھا کہ آپ اپنے آپ کو قتل کر دیں۔ تو ہمارے لیے جو ہے نا یہ تو آخری امت ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی بھی مطلب گناہ کرے تو ہم اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ ربنا، اور اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا، ما لا طاقت لنا بہ، جس کا ہم طاقت نہیں رکھتے، واعف عنا، ہمیں معاف فرما، یعنی ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، بے شک تو ہمارا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ آخری دو آیتوں کے بارے میں جو ہے نا وہ فرمایا ہے کہ جو سونے سے پہلے یہ دو آیتیں پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے تہجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ اس نے تہجد پڑھ لی، تہجد کا قائم مقام ہو جاتا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور بھی اس کی بہت فضائل ہے، بس میں نے یہ جو ہے نا بھی ذہن میں ہے کہ ایک یہ ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے تہجد کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على